العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. عزیز طلبہ کرام، نور الایضاح کتاب الزکوٰۃ کا یہ چوتھا سبق ہے، جس میں ہم انشاءاللہ صائمہ جانوروں میں زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں اور اونٹ کے نصاب اور اس مقدار کو پڑھنے کی کوشش کریں گے جو زکوٰۃ میں نکالی جائے گی. پہلے بھی بتلایا گیا کہ صوائم یہ صائمہ کی جمع ہے. صائمہ ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو سال بھر یا سال کا اکثر حصہ قدرتی خودرو گھاس میں چر کر اپنا گزر بسر کرتے ہیں. ان کے لیے ان کے مالکوں کو چارہ خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی. فرماتے ہیں شروط وجوب الزکوٰۃ فی الصوائم، صائمہ جانوروں میں زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں. یشترط لوجوب الزکوٰۃ فی الصوائم ثلاثۃ شروط، صائمہ جانوروں میں زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں. وجوب فرض ہی کے معنی میں ہے. الاول ان یمضی علیہا حول وہی فی ملک صاحبہا، پہلی شرط یہ ہے کہ صائمہ جانوروں پر 1 سال گزر جائے اور وہ اپنے مالک کی ملکیت میں ہوں. تو مالک کی ملکیت میں ہوتے ہوئے سال گزرنا چاہیے. اگر سال کے شروع میں مالک کے پاس جانوروں کی اتنی تعداد تھی جس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن درمیان سال میں بیچ دیا یا مر گئے، جانور کم ہو گئے، تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. تو اس کی ملکیت میں ہوتے ہوئے سال گزرنا یہ شرط ہے. والثانی ان تبلغ نصابا، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ صائمہ جانور نصاب کو پہنچتے ہوں. جانوروں میں بھی ہر ایک کا نصاب ہے. اونٹ کا الگ نصاب ہے، گائے وغیرہ کا الگ نصاب ہے، بکریوں کا الگ نصاب ہے. تو نصاب تک پہنچنے کے بعد ہی زکوٰۃ فرض ہوگی. کسی کے پاس اکے دکے جانور ہوں تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. والثالث ان ترعى في كلأ مباح طول العام او اکثر، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ سال بھر یا سال کا اکثر حصہ مباح گھاس میں چرتے ہوں. کلأ مباح ایسے گھاس کو کہا جاتا ہے جو کسی کی ملکیت نہ ہو، سب لوگ اپنے جانوروں کو اس میں چرا سکتے ہوں. تو اس طرح کی چرا گاہیں جو کسی کی ملکیت نہ ہو، جنگلی زمین میں ہو یا سرکار کی ملکیت ہو جس میں ہر کسی کو گھاس چرانے کا اختیار ہو اور اس پر کوئی معاوضہ ادا نہ کرنا پڑتا ہو، تو ایسے گھاس کو کلأ مباح کہا جاتا ہے، جس میں ہر شخص اپنے جانوروں کو چرا سکے. طول العام سال بھر، اکثرہ سال کا اکثر حصہ. تو سال بھر وہ اس کلأ مباح میں مباح گھاس میں چرتے رہے، یا سال کا اکثر حصہ 8-10 مہینے وہ اس گھاس میں چرتے رہیں، تو گویا کہ وہ صائمہ قرار پائیں گے، تب ان پر زکوٰۃ ہوگی. تو تیسری شرط یہ بیان کی ان ترعى فی کلأ مباح طول العام او اکثرہ، کہ سال بھر یا سال کا اکثر حصہ مباح گھاس میں چرتے رہیں. فلو كانت ترعى فيما يستنبته صاحبها او كان يشتري لها العلف لم تجب فيها الزكاة، تو اگر وہ جانور وہ گھاس چرتے ہوں جو ان کا مالک اگاتا ہو یا مالک ان کے لیے چارہ خریدتا ہو،
تو ان جانوروں میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ خود مالک کی کوئی زمین ہے، اس زمین میں وہ باقاعدہ گھاس اور چارہ اگاتا ہے، وہ گھاس یا چارہ یہ جانور چرتے ہیں، یا یہ کہ وہ ان کے لیے چارہ خریدتا ہے، تو ایسی صورت میں ان جانوروں میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی شخص کے پاس کچھ جانور ہیں جو اس نے کھیتی جوتنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور ان کو چارہ اور گھاس خرید کر دیتا ہے یا خود اپنی زمین میں اگا کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی ان جانوروں کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، چاہے کتنی بڑی مقدار میں ہو۔ کئی 100 بھینسیں ہوں کسی کے پاس یا گائے ہوں، وہ خود چارہ خرید کر یا اپنی زمین میں پیدا کر کے ان کو کھلاتا ہو تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں، ان جانوروں سے نکلنے والا جو دودھ ہے اس کی اگر وہ تجارت کرتا ہو تو پھر دیکھا جائے گا، سال بھر کی تجارت میں اگر وہ نصاب تک پہنچتا ہو، اس پر نصاب پورا ہوتا ہو تو وہ زکوٰۃ دے گا، تب وہ اموال تجارت میں چلی جائے گی، سائمہ جانوروں کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو ان 3 شرطوں کو آپ ملحوظ رکھیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مالک کی ملکیت میں پورا سال گزر گیا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نصاب کو پہنچے، ہر ایک کا نصاب آگے آ رہا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ سال کا اکثر حصہ یا پورے سال مباح گھاس میں، ایسی گھاس میں جو کسی کی ملکیت نہ ہو، چر کر گزر بسر کرتے ہوں، تب جا کر ان پر زکوٰۃ واجب اور فرض ہوگی، ورنہ نہیں۔ زکوٰۃ الابل، اونٹوں کی زکوٰۃ۔ تو سب سے پہلے اونٹ کا نصاب اور اس میں کتنی مقدار نکالنا ہے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں لیس فی اقل من 5 من الابل الصائمۃ زکوٰۃ، 5 صائمہ اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ صائمہ اونٹ، ابھی جو 3 شرطیں ذکر کی گئی ہیں ان میں تیسری شرط جو بتلائی گئی تھی وہ صائمہ کے لیے بطور خاص ہے کہ سال کا اکثر حصہ یا سال بھر وہ مباح گھاس چر کر گزر بسر کرتے ہوں۔ تو 5 صائمہ اونٹوں سے کم میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ کسی کے پاس 1 اونٹ ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ جب 5 ہو جائیں تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ فَإِذَا كَانَتْ خَمْسًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا شَاةٌ مِّنَ الْغَنَمِ، جب صائمہ اونٹ 5 ہو جائے اور ان پر سال گزر جائے تو ان میں 1 بکری واجب ہوگی۔ 5 اونٹ کسی کے پاس پورے ہیں، نصاب مکمل ہے اور سال گزرنے کی شرط بھی پوری ہو گئی، تو اب زکوٰۃ فرض ہے، لیکن یہ نہیں کہ 1 اونٹ نکال دیا جائے، زکوٰۃ میں نہیں۔ 5 اونٹوں پر 1 بکری دینا واجب ہے۔ شاۃ من الغنم، 1 بکری۔ الی ان تصیر الابل 10 ففیہا شاتان، یہاں تک کہ اونٹ 10 ہو جائیں تو 2 بکریاں، تو 5 ہو، 6، 7، 8، ایک ہی بکری چلتی رہے گی، یہاں تک کہ 10 اونٹ ہو جائیں پھر 2 بکریاں دینی پڑے گی۔ الی ان تصیر الابل 15 ففیہا 3 شیاہ، یہاں تک کہ اونٹ 15 ہو جائیں تو 15 اونٹ میں 3 بکریاں دینی پڑیں گی۔ الی ان تصیر الابل 20 ففیہا 4 شیاہ، یہاں تک کہ اونٹ 20 ہو جائیں تو ان میں 4 بکریاں دینی پڑے گی۔ تو 5 اونٹ سے لے کر 20 اونٹ تک جو اونٹوں کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی وہ بکریوں کے ذریعے ادا کی جائے گی۔ 5 میں 1، 10 میں 2، 15 میں 3 اور 20 میں 4۔ الی ان تصیر الابل 25 ففیہا بنت مخاض من الابل، یہاں تک کہ اونٹ 25 ہو جائیں تو ان میں
اونٹوں میں سے ایک بنت مخاض واجب ہوگی۔ بنت مخاض یہ اصطلاحی نام ہے، ان ناموں کو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا۔ خود آگے وضاحت کر رہے ہیں کہ بنت مخاض کسے کہتے ہیں۔ وَبِنْتُ الْمَخَاضِ هِيَ الَّتِي تَمَّ لَهَا سَنَةٌ وَطَعَنَتْ فِي الثَّانِيَةِ۔ بنت مخاض وہ ہے جس کا 1 سال پورا ہو چکا ہو اور وہ دوسرے سال میں لگ گیا ہو۔ 1 سال پورا ہو کر دوسرے سال میں جو اونٹ لگا ہوا ہو اس کو بنت مخاض کہا جاتا ہے۔ تو 20 اونٹ تک ہم نے بکریوں سے زکوٰۃ ادا کی، اس کے بعد جب 25 اونٹ ہو گئے تو ایک بنت مخاض دینا پڑے گی، اور بنت مخاض وہ اونٹ جس کا 1 سال پورا ہو کر وہ دوسرے سال میں لگ گئی ہو یا لگ گیا ہو۔ ثم اذا صارت الابل 36 ففيها بنت لبون من الابل۔ پھر جب اونٹ 36 ہو جائیں تو ان میں اونٹوں میں سے ایک بنت لبون واجب ہوگی۔ تو 36 تک، 25 سے 30، 32، 35 تک ایک بنت مخاض چلے، لیکن جب 36 ہو گئے تو اب بنت لبون دینا پڑے گا۔ بنت لبون کسے کہتے ہیں؟ وَبِنْتُ اللَّبُونِ هِيَ الَّتِي تَمَّ لَهَا سَنَتَانِ وَطَعَنَتْ فِي الثَّالِثَةِ۔ بنت لبون وہ ہے جس کے 2 سال پورے ہو گئے ہوں اور وہ تیسرے سال میں لگ گیا ہو۔ ایسا اونٹ یا اونٹنی جس کے 2 سال پورے ہو کر تیسرے سال میں ہو اس کو بنت لبون کہا جاتا ہے۔ تو بنت لبون کی تعریف فرما دی جس کے 2 سال پورے ہو کر وہ تیسرے سال میں لگ گیا ہو۔ طعنت فی الثالثہ، تیسرے سال میں لگ گیا ہو۔ ثم اذا صارت الابل 46 ففيها حقۃ۔ پھر جب اونٹ 46 کو پہنچ جائیں، 46 ہو جائیں تو اس میں ایک حقہ ہے۔ والحقة هي التي تم لها 3 سنين وطعنت في الرابعة۔ اور حقہ اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کے 3 سال پورے ہو گئے ہوں اور وہ چوتھے سال میں لگ گیا ہو۔ تو 36 سے لے کر 45 تک بنت لبون ہے۔ پھر جب 46 ہو جائیں، 46، تو اس میں ایک حقہ واجب ہوگا۔ حقہ کی تعریف کر دی، ہی التی تم لہا 3 سنین وطعنت فی الرابعہ، جس کے 3 سال پورے ہو گئے ہوں اور وہ چوتھے سال میں لگ گیا ہو۔ یہ 46 سے لے کر 60 تک چلے گا، یعنی 46 سے لے کر 60 تک ایک حقہ ادا کرنا پڑے گا، ایسا اونٹ جو 3 سال مکمل کر کے چوتھے سال میں لگ گیا ہو۔ فَإِذَا صَارَتِ الْإِبِلُ 61 فَفِيهَا جَذَعَةٌ۔ پھر جب اونٹ 61 ہو جائیں تو اس میں ایک جذعہ واجب ہوگا۔ یہ اونٹوں کے نام ہیں بنت مخاض، بنت لبون، حقہ، اور اب چوتھا نام آیا ہے جذعہ۔ 61 اونٹ ہو جائیں تو ایک جذعہ ادا کرنا پڑے گا۔ وَالْجَذَعَةُ هِيَ الَّتِي تَمَّ لَهَا 4 سِنِينَ وَطَعَنَتْ فِي الْخَامِسَةِ۔ اور جذعہ وہ اونٹ ہے جس کے 4 سال پورے ہو گئے ہوں اور وہ 5ویں سال میں لگا ہو۔ تو اسی ترتیب سے آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو یاد رہے گا، سب سے پہلے بنت مخاض، پھر بنت لبون، پھر حقہ اور پھر جذعہ۔ تو فَإِذَا صَارَتِ الْإِبِلُ 61 فَفِيهَا جَذَعَةٌ۔ جب اونٹ 61 ہو جائے تو اس میں جذعہ ہے۔ وَالْجَذَعَةُ هِيَ الَّتِي تَمَّ لَهَا 4 سِنِينَ وَطَعَنَتْ فِي الْخَامِسَةِ۔ اور جذعہ وہ اونٹ ہے جس کے 4 سال پورے ہو چکے ہوں اور وہ 5ویں سال میں لگ گیا ہو۔ فَإِذَا صَارَتِ الْإِبِلُ 76 فَفِيهَا بِنْتَ لَبُونٍ۔ پھر جب اونٹ 76 ہو جائیں تو ان میں 2 بنت لبون۔ 61 سے لے کر 75 تک ایک جذعہ چلے گا، لیکن جب 76 ہو گئے تو تب 2 بنت لبون، سب سے پہلے والا بنت لبون، تو 2 بنت لبون دینے ہوں گے۔
فَإِذَا صَارَتْ 91 فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى 120. پھر جب 91 ہو گئے تو 2 حقے واجب ہوں گے 120 تک. تو 76 سے 80 85 90 تک 2 بنت لبون چلتے رہیں گے. پھر جب 91 ہو گئے تو اب 2 بنت لبون کے بجائے 2 حقے دینے پڑیں گے. اور یہ 91 سے لے کر 120 یعنی 30 اونٹ کے اضافے تک 2 حقے چلیں گے. وہی فرمایا فَإِذَا صَارَتْ 91 فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى 120. جب 91 ہو جائے تو اس میں 2 حقے 120 تک 95 100 110 15 120 تک 2 حقے دیتے رہیں گے. یہاں تک کا جو نصاب آیا ہے تو یہ فرض نصاب ہے. یہاں پر نصاب کو ایک استقرار آ جاتا ہے. اب 120 سے اوپر اونٹوں کی تعداد ہو جائے تو کیا کریں گے بتلا رہے ہیں. فَإِذَا زَادَتْ عَنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ 5 شَاةٌ. جب 120 سے اوپر ہو جائے تو ہر 5 میں 1 بکری. مثلا 125 ہو گئے تو 120 کے 2 حقے آپ کو دینے پڑیں گے اور ساتھ میں 1 بکری بھی. تو 125 اونٹ میں آپ کو جو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی وہ 2 حقے اور 1 بکری. إِلَىٰ أَن تَصِيرَ 145 فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ مَخَاضٍ. یہاں تک کہ 145 ہو جائیں تو اس میں 2 حقے اور 1 بنت مخاض. 120 میں ہم نے 2 حقے اور 1 بکری دی. یہی 30 میں ہوگا 2 حقے اور 2 بکری. 35 میں 2 حقے اور 3 بکری. 40 میں 2 حقے اور 4 بکری. اب جب 45 ہو گئے تو اس میں اب بکری کو ختم کر کے 2 حقے اور اس میں کے ساتھ 1 بنت مخاض آ جائے. فرماتے إِلَىٰ أَن تَصِيرَ 150 فَفِيهَا 3 حِقَاقٍ. یہاں تک کہ 150 ہو جائیں. 145 میں 2 حقے اور 1 بنت مخاض. اور جب 150 ہو جائے فَفِيهَا 3 حِقَاق تو 3 حقے دینا پڑیں گے. پھر آگے فرما رہے ثُمَّ فِي كُلِّ 5 تَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ الْعَدَدِ شَاةٌ. پھر ہر اس 5 مقدار میں جو 150 کے عدد پر زائد ہو 1 بکری دینا پڑے گی. آپ نے 150 کا تک نصاب دیکھ لیا. 150 کا نصاب یہ بتلایا. 150 کی مقدار اخراج یہ بتلائی کہ 3 حقاق آپ ادا کریں گے. اب جب 150 سے بڑھ کر 155 ہو گئے تو 1 بکری دینی پڑے گی. یہی انہوں نے کہا کہ ہر اس 5 میں جو اس عدد پر یعنی 150 کے عدد پر زائد ہو 1 بکری ہوگی. کب تک؟ حتی تصیر 175 یہاں تک کہ 175 ہو جائے. یعنی 50 سے 75 کے مابین بکری کا آپ اضافہ کرتے رہیں گے. 150 میں آپ نے 3 حقاق دیے اور 1 بکری تو 55 میں تو 150 میں آپ نے 3 حقاق دیے. 155 میں 3 حقاق اور 1 بکری. 160 میں 3 حقاق اور 2 بکری. 165 میں 3 حقاق اور 3 بکری. 170 میں 3 حقاق اور 4 بکری. یہاں تک کہ 175 175 تک پہنچ جائے. فَفِيهَا 3 حِقَاقٍ وَبِنْتُ مَخَاضٍ تو 3 حقے اور 1 بنت مخاض. کہاں تک چلے گا؟ حتی تصیر 186 یہاں تک کہ 186 ہو جائے. تو 175 پہ جب آپ پہنچے تو 3 حقے اور 1 بنت مخاض. یہی نصاب 75 سے 80 تک رہے گا. پھر جب 85 ہوئے تب بھی یہی ہے کہ آپ کو 3 حقے اور 1 بنت مخاض دینا ہوگا. لیکن جب 86 ہو گئے فَفِيهَا 3 حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ
تو اس میں 3 حقے اور 1 بنت لبون، حتیٰ تصیر 196، یہاں تک کہ 196 ہو جائیں۔ تو ابھی بتلایا 186 میں 3 حقے اور 1 بنت لبون، تو 90 میں بھی آپ کو 3 حقے اور 1 بنت لبون، 95 میں بھی 3 حقے اور 1 بنت لبون۔ اب جب 96 ہو گئے ففیہا 4 حقاق، تو آپ کو 4 حقے دینا ہوں گے۔ یہ کب تک؟ الی ان تصیر 200، یہاں تک کہ 200 ہو جائے، یعنی 96 میں بھی آپ کو 4 حقے دینے پڑیں گے اور 200 تک آپ کو 4 حقے دینے پڑیں گے۔ تو 200 تک کا پورا نصاب آپ کے سامنے واضح کر دیا، 5 اونٹ سے لے کر 200 اونٹ تک کس طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی وہ آپ کے سامنے واضح کر دیا گیا۔ ثم يفعل في كل 50 كما فعل في ال50 التي بعد 150، پھر ہر 50 میں ویسا ہی کیا جائے گا جیسا اس 50 میں کیا گیا جو 150 کے بعد ہے۔ تو 150 کے بعد جس طریقے سے اضافہ کرتے گئے، پہلے بکری دی گئی اور پھر بکری کے بعد اونٹ میں سے بڑھایا گیا، تو وہی حال ہوگا۔ یعنی 150 میں آپ نے 3 حقے دیے تھے، پھر ہر 5 میں 1 بکری، یہاں تک کہ 175 ہو گیا، تو 175 میں 3 حقے اور 1 بنت مخاض آ گیا۔ تو یہی جو پورا سلسلہ 150 سے لے کر 200 تک ہوا ہے، وہی کہہ رہے ہیں کہ ثم يفعل في كل 50، ہر 50 میں وہی کیا جائے گا جیسا آپ نے اس 50 میں کیا جو 150 کے بعد ہے۔ تو یہ اونٹوں کا نصاب آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ عموماً ہمارے ہاں اونٹوں کا یہ نصاب نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی شریعت کا یہ ایک پورا مضمون ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور ہر ایک کے بارے میں معلومات رکھنی چاہیے کہ شریعت میں کس کا کیا نصاب ہے اور کس قدر دقت، گہرائی اور باریکی کے ساتھ اس نصاب کو مقرر فرمایا گیا ہے کہ زکوٰۃ دینے والے پر کسی قسم کا بوجھ نہ ہو، اس سے اس کی استطاعت سے زیادہ نہ لیا جائے۔ تو شریعت زکوٰۃ کے لینے میں بھی زکوٰۃ دینے والے کی پوری رعایت کرتی ہے، اس پر کسی قسم کا ذرہ برابر ظلم نہیں ہوتا، عین انصاف کے تقاضوں کے مطابق اس سے بہت کم لیا جاتا ہے۔ جب سے امت نے زکوٰۃ کو چھوڑا ہے تو دنیا میں طرح طرح کے ٹیکس اس پر مسلط ہوئے ہیں اور ظالمانہ قسم کے ٹیکس نے لوگوں کی زندگی کو اجیرن کر دیا ہے، بہت زیادہ لوڈ لوگوں پر پڑا ہے۔ تو ہمیں شریعت اسلامیہ کے ان احکام پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان احکام کے ذریعے بھی ہم دنیا کے سامنے اسلام کے عدل و انصاف، مساوات اور اسلامی احکام اللہ کی رحمت ہیں اور کس قدر ان میں سہولت اور آسانی ہے، ان سب چیزوں کو پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.